نثار زمانہ ہے، ادھر کو رکھنی ہے، ادھر کو رکھنی جو بھی ایک طرف رکھے تو میدان کام کرتے ہیں۔ ان کی عظمت کا رتبہ پاکیزہ قرآن پڑھے، ان کے درد جبریل امین بن کر دربان کرے، ان کی عظمت کا رتبہ پاکیزہ قرآن پڑھے، نقش قدم کا زندہ ہے میرا نبی تو زندہ ہے، نقش قدم کا زندہ ہے میرا نبی تو زندہ ہے، وہ جو سب سے اعلیٰ ہے عرش بری کا دولہا ہے، نقش سے بھی آگے جس کا جانا ہے وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بڑی بہترین انداز میں ہمارے محمد یاسین بھائی نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور بھی عطا فرمائے، اور اسی طرح نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آئیے دوستو اس جلسے کے قریب آگے بڑھاتے ہوئے
میں بارہا لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، ابھی تک جو نوجوان بچے ہمارے ارد گرد میں کھڑے ہو کر باتوں میں لگے ہوئے ہیں، تمام نوجوان بچوں سے میری گزارش ہے کہ جلد سے جلد جو ہے جلد سزا میں آنے کی کوشش کریں۔ آئیے دوستو، جس کو آپ لوگوں کو بے صبری سے انتظار ہے، وہ حضرت بھی ہمارے مقرر خصوصی ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر میں حضرت کے ہاتھ میں مائک دے دوں، جن سے میری مراد آل نبی اولاد علی شہزادہ حضور سید مشتاق ربانی صاحب قبلہ شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا الشاذ سید سرور ربانی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالیہ کی بارگاہ میں ادب گزارش ہے کہ وہ اپنی پورا عرفانی کتاب سے اب تمام کے دلوں کو پورے ایمان سے اور نبی کی محبت سے مسلح فرمائے۔ آئیے حضرت استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور صداقت، راجہ کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید سرور ربانی صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی، زور سے بولے یا رسول اللہ، زور سے بولے یا حبیب اللہ۔ آپ اپنے ساتھ بیٹھیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فضل کر یارم محمد مصطفیٰ کے واسطے، آمین رحم کر مولا علی مرتضیٰ کے واسطے، آمین ہو برائے رد حسین کربلا کے واسطے، آمین بندگی کا شوق دے زیر اللبا کے واسطے، آمین خاتمہ ایمان پر بالخیر ہو یارم میرا، عبد قادر محی الدین غوث الورا کے واسطے، اسقر سرکار ربانی محمد عبد الرب مشک ربانی بنا اس مقتدا کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ
سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شأن حبيب إن الله اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور باوجود بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باوجود پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سيدنا وشفينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اور ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کے تماشا سماعت فرما لیں. ہر ذرہ اس گلی کا ستاروں سے بڑھ کے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ستاروں سے بڑھ کے ہے. ہر ذرہ اس گلی کا ستاروں سے بڑھ کے ہے. ستاروں سے بڑھ کے ہے. ہر ذرہ اس گلی کا ہر ذرہ اس گلی کا ستاروں سے بڑھ کے ہے. ستاروں سے بڑھ کے ہے. شان مدینہ سارے دیاروں سے بڑھ کے ہے. شان مدینہ سارے دیاروں سے بڑھ کے ہے. دیاروں سے بڑھ کے ہے. سمجھ فرمائے کہ در در بھٹکتے کیوں ہو
سہارے کے واسطے سہارے کے واسطے در در بھٹکتے کیوں در در بھٹکتے کیوں سہارے کے واسطے سہارے کے واسطے ارے چوکھٹ نبی کی سارے سہاروں سے بڑھ کے ہے چوکھٹ نبی کی سارے سہاروں سے بڑھ کے ہے سہاروں سے بڑھ کے ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم یا سیدی یا رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی اور آل نبی پر اور جھوم جھوم کے پڑھ لیجیے اللہ پہلے میں کی سیٹنگ کر رہا ہوں السلام علیکم یا سیدی یا اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شوق دیدار نبی میں جس طرف جاتا ہوں میں شوق دیدار نبی میں جس طرف جاتا ہوں میں شوق دیدار نبی میں جس طرف جاتا ہوں میں شوق دیدار نبی میں جس طرف جاتا ہوں میں ذرے ذرے میں محمد کی جھلک پاتا ہوں میں ذرے ذرے میں محمد کی جھلک پاتا ہوں میں ذرے ذرے آپ مل کر پڑھیے میں محمد کی جھلک ہوں میں ذرے ذرے میں محمد کی جھلک پاتا ہوں میں مست ہو کر چوم لیتی ہے نگاہیں فرش کو مست ہو کر چوم لیتی ہے نگاہیں فرش کو نقش پائے مصطفیٰ کو جس جگہ پاتا ہوں میں نقش پائے مصطفیٰ کو جس جگہ پاتا ہوں میں ذرے ذرے میں محمد کی جھلک پاتا ہوں میں ذرے ذرے میں محمد کی جھلک پاتا ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو میں تو مزہ نہیں آ رہا اللهم صل على سيدنا مولانا صلی اللہ علیہ نبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین آمین. والے نے جو انتظام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین آمین. آج پہلا دن ہے، مائک ادھر کا ادھر ہو گیا ہے، آدمی اپنی پوری کوشش کرتا ہے، انشاءاللہ کل بہتر سے بہتر انتظام آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سبحان اللہ. اور سچوں کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بولیے سبحان اللہ. فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کل الحمدللہ اسی ٹاپک پہ تقریر ہوئی تھی جی کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور تقویٰ کیا ہوتا ہے. بتایا تھا نا کل آپ کو. ایمان کیا ہے؟ ایمان اصل میں محبت رسول کا نام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ہے؟ محبت رسول کا نام کیا ہے؟ ایمان. ایمان ہے. جب تک آپ کا ایمان ہے تبھی آپ کا عمل بھی کامیاب ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اعتراض کرنے والا اعتراض کرنے لگا کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے کہ محبت رسول ہی ایمان کا نام ہے. سبحان اللہ. ہے محبت رسول ہی ایمان کا نام ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں ہم سے مت پوچھو بلکہ صحابہ کرام سے پوچھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا صحابہ کرام سے پوچھو کہ صحابہ کرام سرکار کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک صحابی رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا یہ بتائیے آپ ایک سوال کا جواب دیجیے. ہمارے قاری صاحب مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں. نماز کے دوران نماز کے بیچ میں اگر ہم آ گئے تو آپ کے حافظ صاحب کیا کریں گے؟ نماز جاری رکھیں گے کہ نماز کو توڑ کے پیچھے آ جائیں گے؟ بتائیے. جاری کریں گے. یہی تو کریں گے نا. جی نماز جاری کریں گے. جاری رکھیں گے. ہم کیا اچھے سے اچھا علامہ آ جائے، وقت کا محدث آ جائے، وقت کا مفکر آ جائے، وقت کا امام آ جائے، جو مصلی امامت پہ کھڑا ہے اگر وہ نماز چالو کیے ہوئے ہے تو وقت کا بڑے سے بڑا محدث آ جائے، امام کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹ کے اگلے آدمی کو آگے کرے. سبحان اللہ. ہلو 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 ٹھیک ہے ماشاء اللہ. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا مسئلہ ہے؟ نماز. اگر امام مصلی امامت پر کھڑا ہے، بڑے سے بڑا محدث آ جائے، بڑے سے بڑا مفکر آ جائے، بڑے سے بڑا امام آ جائے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ مصلی امامت کو چھوڑ دے بلکہ نماز پڑھاتا رہے. سبحان اللہ. صحابہ اکرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھا رہا ہے ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. مسجد نبوی ہے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہیں، سبحان اللہ، پیچھے مولائے کائنات بھی ہے، سبحان اللہ، پیچھے حضرت عمر فاروق بھی ہے، سبحان اللہ، پیچھے حضرت عثمان غنی بھی ہے، پیچھے مصطفیٰ کے چاہنے والے غلام بھی کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے ایک مسئلہ اور، جی امام صاحب تو ٹھیک ہیں، کھڑے ہیں، ان کو مصلی چھوڑنے کی ضرورت نہیں، آپ مقتدی بنے ہیں، جی آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بہت بڑا آدمی نماز کے دوران آیا، جی، کیا آپ اس کو جگہ دیں گے؟ نہیں دیں گے، امام صاحب کی بات تو چھوڑیے، کیا آپ اس کو جگہ دیں گے نہیں دیں گے، کہ ہم ہٹ جا رہے ہیں آپ بیچ میں آ جائیے؟ نہیں، نماز خراب ہو جائے گی۔ اگر غریب سے غریب آدمی ہے، فقیر سے فقیر آدمی ہے، اگر وہ پہلی صف میں کھڑا ہے، وقت کا منسٹر بھی آ جائے، وقت کا بادشاہ بھی آ جائے، تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ بادشاہ کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، بے شک، یہ مسئلہ ہے، جی تبھی یہ ہمارا دین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین بنا کر بھیجا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ، جہاں کھڑا ہے کھڑے رہنے دو، جس کی جو جگہ متعین ہو گئی ہے وہیں پر کھڑا ہوگا، کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ بادشاہ کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ دے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، امامت کر رہے ہیں، بتائیے، امامت کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی امامت پر کھڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام آپ کے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے دوران سبحان اللہ، میرے آقا سبحان اللہ، راحت قلب و سینہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اپنے حجرے سے جھانکتے ہیں، سبحان اپنے حجرے سے جھانکتے ہیں اور مصلی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، سبحان۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، صحابہ کرام جو سب باندھے کھڑے ہوئے تھے ہمارے سرکار کو راستہ دینے لیکن الگ سبحان اللہ، سبحان اللہ راستہ دے دیا، واہ واہ، تالی مارنے لگے، سبحان اللہ، الٹی تالی مارنے لگے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر کے کانوں میں تالی کی آواز سنی، آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اگر آپ نماز میں پیچھے مڑ کر دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سبحان اللہ، اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بعد جیسے ہی سرکار کو دیکھا، آپ نے اپنا مصلی چھوڑ دیا اور سرکار سے کہا، سرکار آپ ہمارے آقا ہیں، آپ جا کر نماز پڑھائیے۔ تو یہ ہے محبت رسول کہ حضرت ابو بکر نے سرکار کے لیے مصلی امامت چھوڑ دیا۔ آج کل کے لوگ ہوتے فتویٰ لگانے لگتے کہ حضرت ابو بکر کی نماز خراب ہو گئی ہے، انہوں نے سرکار کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ سرکار سے زیادہ کوئی عالم نہیں، بلکہ سرکار نے حضرت ابو بکر جس مصلی پہ نماز پڑھا رہے تھے نماز پڑھ لی، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ اے ابو بکر تم نے کیوں ایسا کیا، بلکہ حضرت ابو بکر سے کہا جا تمہاری نماز مکمل ہو گئی۔ تو یہ ہے محبت رسول، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ محبت رسول۔ ایک پیر صاحب آئے، آپ ان کی خدمت کرنے لگے، خدمت کرتے 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 آپ کی نماز کا وقت چلا گیا۔ آپ کو ثواب ملے گا گناہ ملے گا بتائیے؟ نماز کا وقت چلا گیا، نماز سے زیادہ کوئی ضروری نہیں،
اگر آپ کے گھر میں کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو آپ کو نماز ضروری ہے. سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، آپ کے گھر میں اگر شادی ہو رہی ہے تو آپ کے اوپر نماز ضروری ہے. بے شک، اگر آپ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پڑھائی کرتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی نماز فرض ہے، ضروری ہے. نماز کسی حالت میں معاف نہیں مگر قربان جاؤ مولا علی پر. سبحان اللہ، مچل سبحان کر بول دو، اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو. حضرت علی ہے، سبحان اللہ، عصر کا وقت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اثر کا وقت ہے، حضرت علی ہے، عصر کا وقت ہے، وقت ہے. سرکار نے عصر کی نماز پڑھ لی، سبحان اللہ، مولا علی نے نہیں پڑھی. جی، کیا کی؟ سرکار نے پڑھ لی، مولا علی نے نہیں پڑھی. سرکار حضرت علی کی گود میں آرام کرنے لگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا قسمت ہے مولا کائنات کی سبحان کہ اللہ، حضرت علی کی گود ہے اور میرے سرکار کا سر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یار اس کی منظر کشی کرتا ہے. دیکھنے والا محبت میں جب یہ منظر کو دیکھتا ہے کہ مولا علی کی گود ہے، سرکار کا سر مبارک ہے، منظر کشی کرنے والا کرنے لگتا ہے کہ گویا ایسا معلوم ہو رہا ہو کہ جیسے رحل میں قرآن رکھا ہوا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ، مولا علی کی گود ہے، گود ہے، سرکار کا سر ہے، سر ہے. سرکار نے عصر کی نماز پڑھ لی، علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے. سرکار حضرت علی نماز کے ایسے عاشق کہ کبھی آپ سے نماز قضا نہیں ہوئی ہے. کسی نے پوچھا اے علی یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی خدا کو دیکھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سے کوئی کہے کہ آپ نے خدا کو دیکھا، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھا. کسی نے پوچھ لیا اے علی یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ یہ اللہ والے ہیں، علی ہے، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، سرکار پر جان نثار کرنے والے ہیں، سرکار پر اپنی جان کو قربان کرنے والے ہیں. کہنے والا کہہ رہا ہے اے علی کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، کبھی ارے کسی ایک ٹائم اتنی پوری زندگی ہو گئی ہے، کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ یعنی پوری زندگی میں کیا صرف ایک مرتبہ بھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہنے والا کہہ رہا ہے اے علی کیا تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ قربان جاؤ مولا علی جواب دیتے ہیں اے نادان، جب تک میں سجدہ کرتا ہوں جب تک پہلے سجدے میں خدا کا دیدار نہیں کر لیتا جب تک دوسرے سجدہ ہی نہیں. یہ ہے سبحان اللہ، حضرت علی کی نماز. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، نماز ہائے حضرت علی کے پیر میں تیر چبھ گیا. ہائے، سبحان کیا ہوا؟ تیر چبھ گیا، تیر چبھ گیا. ایسا تیر کی اگر کوئی اس میں ہاتھ لگا دے تو آپ تلبلا جاتے ہیں، جی، درد کو برداشت نہ کر پاتے. زہر سے لگا ہوا تیر آپ کے پیر میں چبھ گیا. لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ تیر کو نہ نکالا جائے گا تو یہ زہر پیر سے پھیلتا پوری جانگوں تک آئے گا، جانگوں پہ پھیلنے کے بعد پوری کمر پر آئے گا، کمر سے پھیلنے کے بعد پورے جسم میں پیوستہ ہو جائے گا اور اس سے علی کی موت بھی ہو سکتی ہے. ہاتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر علی درد کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. ہاتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، علی منع کر دیتے ہیں. اتنے ہمت والے طاقت والے مولا علی جو ہے اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. ایسا زخم
जख्म है, सहाबा करام परेशान हो जाते हैं, उनके साथी परेशान हो जाते हैं। अगर ये तीर को ना निकाला गया तो अली की मौत भी हो सकती है, इस तीर को ना निकाला गया तो अली बीमार भी हो सकते हैं। मगर क्या किया जाए, अली जो है हाथ लगाने भी नहीं दे रहे हैं, छूने तक नहीं देख रहे हैं। लोगों ने प्लानिंग करी, क्या प्लानिंग की जाए, क्या किया जाए, किसी डॉक्टर को बुलाया जाए, किसी तबीब को बुलाया जाए, किसी ऑपरेशन करने वाले को बुलाया जाए, आखिर क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो लोगों ने मशवरा किया कि अली से कहो कि ए अली तुम 2 रकात नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, वाह वाह ना डॉक्टर, ना तबीब, सुभान अल्लाह। ना ऑपरेशन, बल्कि क्या, 2 रकात नमाज। अली तुम 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लो। सुभान अल्लाह। अली तो अली है, नमाज के चाहने वाले हैं, नमाज से अल्लाह का दीदार करने वाले हैं। हजरत अली को मशवरा बहुत पसंद आया, कहा ठीक है मैं बारगाह इलाही में सजदा व सुजूद हो जाता हूँ, बारगाह इलाही में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लेता हूँ। जहाँ मौला अली वजू करके आते हैं, अपना मुसल्ला बिछाते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कहा, यहाँ अल्लाह अकबर कहा, वहाँ खुदा के जलवों में घूम, सुभान अल्लाह, सुभान खुदा के जलवों में घूम। अल्लाह अली नमाज पढ़ रहे हैं, सना पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी, रकात मिलाई, रुकू में गए, सुभान रब्बिल अजीम पढ़ा, सजदे में गए, सुभान रब्बिल आला पढ़ा। यहाँ पर मौला अली नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपके साथी तीर निकाल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कर रहे हैं? तीर निकाल रहे हैं। तीर निकाल रहे हैं। मौला अली सजदों में गुम है, याद इलाही में गुम है, दीदार खुदा में गुम है। यहाँ पर तीर निकल रहा है, हजरत अली को तकलीफ नहीं हो रही है, यहाँ तीर निकल रहा है। वो जो हाथ लगाने में दर्द हो रहा था, हजरत अली के साथी तीर निकाल रहे हैं, हजरत अली को तकलीफ नहीं हो रही है। नमाज पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद लोगों से कहते हैं वाह वाह वाह, मेरे खुदा की शान तो देखो, कितनी तकलीफ हो रही थी, मैंने नमाज पढ़ा, तकलीफ दूर हो गई। साथी मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं ऐ अली जरा नीचे तो देखो, ऐ अली जरा नीचे तो देखो। जैसे ही हजरत अली ने नीचे देखा, तीर गायब, सुभान अल्लाह, तीर निकाल लिया गया। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने कहा ये क्या हुआ? कहा जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो हमने तीर निकाल लिया और आपको तकलीफ का एहसास भी ना हुआ। हजरत अली भी मुस्कुरा देते हैं और गोया दबाने हाथ से ये कह रहे हो, अरे जिसके सामने खुदा का दीदार हो रहा हो उसको तीर की तकलीफ कैसे बर्दाश्त नहीं? सुभान अल्लाह, तो सुभान ये है मौला अली। वाह वाह वाह, कहाँ पर है? सुभान अल्लाह, कहाँ है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है? सरकार उनकी गोद में क्या कर रहे हैं? आराम फरमा रहे हैं। अली नमाज से मोहब्बत करने वाले सूरज को देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। सूरज डूब रहा है, धीरे धीरे करके मगरिब की तरफ डूबता जा रहा है। यहाँ मौला अली एक बार सूरज को देखते हैं, एक मर्तबा सरकार के चेहरे को देखते हैं, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सूरज की तरफ देख रहे हैं, दूसरी मर्तबा सरकार के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। एक तरफ फर्ज है, एक तरफ नमाज है, एक तरफ इश्क़े रसूल है, एक तरफ फर्ज है, नमाज है, एक तरफ मोहब्बते रसूल है। सूरज डूब रहा है, अली गोया ज़बाने हाल से कह रहे हैं, ऐ सूरज तू डूबता है डूब जा, नमाज कज़ा होती है तो हो लेने दे, मगर इश्क़े रसूल कज़ा नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सूरज डूब गया, अली की आंखों से आंसू जारी,
حضرت علی کا آنسو سرکار کے چہرے مبارک پر گرتا ہے. سرکار میں اپنی آنکھیں کھولی, کہا ہے علی تم کو کس چیز نے رلایا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور آپ ہمارے گود میں آرام کر رہے تھے تو عصر کا وقت چلا گیا, میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. سرکار فرماتے ہیں علی مجھے اٹھا دیتے. کہا یا رسول اللہ میری عشق کو گوارا نہ ہوا کہ آپ کو ہے. اور کوئی ہوتا مجبور نبی ہوتا, ہماری اور آپ کی طرح ہوتا. جیسے لوگ کہتے ہیں ہماری طرح تمہاری طرح ہے, بے بس نبی ہوتا, لاچار نبی ہوتا, مجبور نبی ہوتا. کہتا ہے علی اب کیا کرو, قضا کر. دور سورج تو ڈوب گیا, قضا تو کرنی پڑے گی, جاؤ قضا کرو. لیکن نہیں, سبحان اللہ, میرے اختیار والے نبی, میرا پاورفل نبی, میرا مختار نبی علی سے کہہ رہا ہے علی یہ بتا. واہ واہ واہ, اختیار دیکھو, سبحان اللہ بولو, پاور دیکھو, اختیار دیکھو. میرا پاورفل نبی پوچھ رہا ہے اے علی یہ بتا سورج ڈوب گیا تو ڈوبنے دے, سورج غروب ہو گیا تو ڈوبنے دے, تمہاری عصر کی نماز چلی گئی ہے, اب یہ بتا تو عصر کی نماز قضا کرنا چاہتا ہے یا ادا کرنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. قضا کرنا چاہتا ہے یاد آ, کہ ادا کرنا چاہتا ہے؟ حضرت علی کا ان کی طرح عقیدہ نہیں تھا, واہ 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 واہ, واہ واہ واہ, ان کی طرح نہیں تھا. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اب سورج ڈوب گیا اب کیسے ادا ہو سکتی ہے, لیکن نہیں, سبحان اللہ, وہ جانتے تھے کہ میرا نبی پاورفل ہے, سبحان اللہ, میرا نبی اختیار والا ہے. حضرت علی بھی دامن کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, واہ 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 واہ, یا حبیب اللہ, آپ کے ہوتے ہوئے علی کو گوارا نہیں کہ قضا نماز پڑھے, یا علی آپ کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ علی ادا نماز پڑھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ادا نماز پڑھے گا, عصر کی نماز جیسے تھی ویسے ہی پڑھے گا. اب کمال دیکھو, سبحان اللہ, اب دیکھیے آپ اختیار, سبحان اللہ, میرے نبی کا اختیار دیکھیے کہ سورج نکلتا ہے کس کے حکم سے؟ اللہ کے, بولیے, اللہ کے حکم, کہنا پڑے گا آپ کو, جی سبھی کو معلوم ہے نا, جی, کس کے حکم سے نکلتا ہے اللہ کے حکم سے, اور ڈوبتا کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے. بالکل حقیقت بات ہے کہ ہر چیز ذرہ ذرہ پتا پتا سب اللہ کے حکم کے تابع ہے. ہماری ایک سانس نکل رہی ہے یہ اللہ کے حکم سے نکل رہی ہے, یہ سانس بند ہو جائے گی تو اللہ کے حکم سے بند ہو جائے گی. تو ذرہ ذرہ پتا پتا ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. تو سورج نکلتا ہے اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے, ڈوبتا ہے اللہ کے حکم سے. وہاں سورج ڈوب گیا. سبحان اللہ, علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو ڈوبتا نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. سبحان اللہ, کیا کرتا ہے؟ اللہ کے بارگاہ میں سجدہ, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے. اور سورج کی ڈور کو 70,000 فرشتے مل کر گھسیٹتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, 70,000, 70,000 فرشتے مل کے سورج کی ڈور کو کھینچتے ہیں, تب جا کے وہ ڈوبتا ہے. سبحان اللہ, تو سورج ڈوب رہا ہے, بارگاہ الہی میں سجدہ کر رہا ہے, 70,000 فرشتے اس کو کھینچ رہے ہیں. یہاں سرکار کا اختیار دیکھو, سرکار فرماتے ہیں اے علی قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ ادا پڑھوں گا, ادا پڑھوں گا, عصر کی نماز ادا پڑھوں گا. سرکار مسکراتے ہیں اور سرکار اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہاں سورج پریشان ہے, ایک طرف حکم خدا بندی ہے, واہ 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 واہ, جو سبحان اللہ, ایک طرف حکم خدا بندی ہے کہ سورج ڈوبو, واہ واہ, ایک طرف مصطفیٰ کا اشارہ ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ایک طرف حکم خدا بندی ہے, ایک طرف مصطفیٰ کا اشارہ ہے. سرکار اشارہ کر رہے ہیں گویا سورج
ज़बान हाल से अल्लाह से कह रहा है, ऐ परवरदिगार क्या करूं, तेरा सजदा करूं कि मैं सरकार का हुक्म मानूं? तो अल्लाह यही जवाब देता है, ऐ सूरज, वाह 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 वाह। ऐ सूरज, आज तेरा सजदा कज़ा हो जाए तो हो जाए, मगर अली का सजदा कज़ा नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अली का सजदा सुभान अल्लाह। कज़ा नहीं होना चाहते। वाह वाह। वहाँ सरकार ने हुक्म दिया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कमाल की बात और सुनिए, हमारे यासीन रब्बानी साहब ने, कभी ऐसा हुआ कि असर की नमाज नहीं पढ़ी, तो ये सूरज को देखेंगे या सूरज इनको देखेगा? ये देखेंगे, ये अपना काम इतनी जल्दी जल्दी निपटाएंगे, जल्दी जल्दी निपटाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि सूरज डूब ना जाए और हमारी असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। कज़ा ना हो जाए। तो इंसान की फितरत है कि अगर असर का वक्त है, हर कोई ज़रूरी है कि नमाज वक्त रहते हुए नमाज पढ़ लेना चाहिए। अगर वक्त निकल गया तो नमाज कज़ा हो जाएगी। तो क्या होता है कि अगर खुदा न खास्ता हमने किसी वक्त की नमाज ना पढ़ी तो हम टाइम देखते रहते हैं, सूरज देखते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सूरज डूब जाए और हमारी असर की नमाज कज़ा हो जाए। अब यहाँ मामला उल्टा। सुभान अल्लाह। पहले अली सूरज को देख रहे थे, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। यार, हाथों को उठाकर बोलो और मचल कर बोलो। पहले अली सूरज को देख रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि सूरज डूब जाए, कहीं ऐसा ना हो सूरज डूब जाए। आज मामला उल्टा हो गया है। हजरत अली सूरज को नहीं देख रहे हैं बल्कि सूरज अली को देख रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सूरज अली को देख रहा है। सूरज की हिम्मत नहीं है कि जब तक अली नमाज न पढ़े वो डूब जाए, क्योंकि रोज सूरज निकलता था खुदा के हुक्म से, आज सूरज निकला है मुस्तफा के हुक्म से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान वाह वाह, अल्लाह। सुभान तो अल्लाह। ये है मोहब्बत। सुभान अल्लाह। मैंने आपको क्या बताया था? मोहब्बत, ईमान की अलामत क्या है? मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल। सुभान अगर नमाज ही ईमान की अलामत होती तो हजरत अली पहले नमाज पढ़ते। बेशक। अगर नमाज ही ईमान की अलामत होती तो हजरत अबू बकर अपना मुसल्ला सुभान अल्लाह। नहीं छोड़ते। तो पता क्या चला, ईमान की बुनियाद क्या है? मोहब्बत रसूल। अगर आपके दिल में मोहब्बत रसूल है तो अल्लाह आपकी नमाज को भी कबूल करेगा, रोजे को भी कबूल करेगा, हज को भी कबूल करेगा, ज़कात को भी कबूल करेगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मोहब्बत रसूल के साथ साथ अमल भी अपना लेके चलिए। अमल ज़रूरी है। मेरे आका फरमाते हैं, आप सरकार से मोहब्बत करते हैं ना? करते हैं ना? अच्छा, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपका तकाजा क्या बनता है कि हम उसको तकलीफ न दें, है? कोई भी हो, बच्चे हैं, अगर माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो उनके दिल में यह रहता है कि हमारी तरफ से हमारे माँ बाप को तकलीफ ना हो। कोई किसी अपने उस्ताद से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसको तकलीफ नहीं दी जाती है, बल्कि कोशिश ये की जाती है कि हमारी ज़ात से उसको जितना आराम मिले वो कम है। हम अगर मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं, अगर हमें यह है कि हम सरकार से मोहब्बत करते हैं तो सरकार फरमाते हैं, अस्सलातो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अस्सलातो कुर्रतो ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर आप सरकार से मोहब्बत वाकई में करते हैं
تو آپ یہ سوچ لیے کہ آپ جتنا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، جتنا آپ نمازیں پڑھیں گے، جتنا آپ بارگاہ الہی میں سجدہ بسجود ہوں گے، سرکار کو آپ کے ذریعے اتنے ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں سرکار سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کل یہیں پر میں نے چھوڑا تھا اور اب پھر یہ بات آ گئی۔ آپ کے پاس ایمان، آپ کے پاس عمل، اب سچوں کے ساتھ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ کے پاس ایمان آ گیا، آپ کے دل میں محبت رسول پیدا ہو گئی، آپ پکے سچے ایمان والے بن گئے، اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، جتنے اچھے کام ہیں آپ کر رہے ہیں، آپ جنت میں جانے کے حقدار ہو گئے۔ اب اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک سوال آپ سے، آپ نے اپنا بہترین گھر بنایا، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا، آپ کے پاس بہترین کیش ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، تو آپ اس سامان کو، اس جائیداد کو، اس مال کو ایسے ہی چھتوں میں پھیلا کے چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، باقی سب لوگ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، تو بولیے بھائی، نہیں چھوڑ دے، نہیں چھوڑتے نا؟ نہیں چھوڑ، بلکہ 10 روپے بھی ہوگا اس کو بھی تجوری کے اندر رکھیں گے، کہیں کوئی چرا نہ لے، ہے نا؟ جی، بڑی حفاظت۔ جتنا مالدار آدمی ہوگا وہ اپنے گھر میں تجوری ضرور رکھے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر چور رہتا ہے تب کیا کرے گا؟ کہو رات بھر وہاں سے ہٹے نا، ہے نا؟ بات صحیح ہے؟ جی، بولیے۔ بے شک، تو ہمارے پاس مکان بنا ہے، اللہ نے ہم کو مال دولت جائیداد سے نوازا ہے، تو اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لاکر کے اندر رکھا جائے، سبحان اللہ، اس کی حفاظت ضروری ہے، حفاظت ضروری ہے۔ جب تک آپ حفاظت نہ کرو گے تو آپ کو ڈر رہے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ چور ہمارے پیسے کو چرا کے لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو چور ہمارے سونے کو لے کر چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو چور ہماری چاندی کو چرا کر لے جائے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جائیداد کی حفاظت کے لیے لاکر کا ہونا ضروری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو ایمان دیا، واہ 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 واہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اور مچل کر بولو، اللہ، اور ساتھ میں شیطان بھی آپ کے ساتھ لگا دیا، لگایا کہ نہیں لگایا؟ شیطان نے اللہ سے کہا، اے شیطان مجھے اے اللہ مجھے اتنا پاور دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں، جی، ان کا ایمان لے سکوں، ان کا ایمان چرا سکوں۔ تو اللہ نے کہا جا، میں نے تجھے پاور دیا، اختیار دیا، مگر سن، واہ واہ، جو میرا نیک بندہ ہوگا وہ کبھی نہیں بھٹکے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نے شیطان کی شکل میں ایک چور بٹھا دیا، واہ واہ واہ، وہ ہمیشہ ڈکیتی کرنے پر لگا رہے گا کہ اس کا ایمان چرایا جائے۔ واہ 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 واہ، بات سمجھ میں آئی؟ جی، 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 اس کا ایمان چرایا جائے، نماز کو نہیں چرائے گا، روزوں کو نہیں چرائے گا، حج کو نہیں چرائے گا، بلکہ آپ کا ایمان چرانے کی کوشش کرے گا کہ اس کا ایمان چرا لیا جائے۔ اب مجھے کہہ لینے دو، جس طرح سبحان اللہ، سبحان چل کر بول دو، ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو، جس طرح جائیداد کی حفاظت کے لیے لاکر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ایمان بچانے کے لیے کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غوث کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، آل رسول
रसूल का दामन, आले रसूल का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता चला कूनू मस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सुभान अल्लाह, ये तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेंगे। सुभान अल्लाह, ये सुभान शैतान ने अच्छे से अच्छे वलियों को बहकाया है। एक वाक़या सुन लो, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले इतने आप और हम क्या भाई, हमने 4 वक्त की नमाज पढ़नी, हम मुतमईन हो जाते कि हमारा ईमान सलामत? नहीं, ईमान की हिफाजत के लिए मैंने आपको कल एक वजीफा बताया था कि रात में जब सो तो ला इलाहा कलमा पढ़कर सो, और जब उठो तो कलमा पढ़कर उठो, वरना शैतान है आपका ईमान कब निकाल ले जाए पता ना चलेगा आपको। सहाबा किराम अपने ईमान के खात्मे के लिए दुआ किया करते थे। हम और आप क्या हैं? तो एक बहुत बड़े अल्लाह वाले मुत्तकी परहेजगार, रातों में इबादत करने वाले, नफिल नमाज से अपने आप को इतना मुकर्रब बना लिया था कि अल्लाह के बेहद करीब। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो अल्लाह वाले सो रहे थे, सोते सोते देखा कि एक नूरानी शख्स वाला जाहिर हुआ, कहने लगा है मेरे बंदे, मैं तुझसे इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि जाओ आज से तुम्हारे ऊपर मैंने नमाज माफ कर दी। वाह, क्या करी? नमाज माफ माफ कर दी। वो बड़े खुश, मेरे ऊपर नमाज माफ हो गई और तुम्हारे ऊपर नमाज भी माफ हो गई है, और मैं तुम्हें मेराज में लेने के लिए आया हूँ। अल्लाह, कौन था वो? अभी पता चलेगा कौन। तुम्हारे ऊपर नमाज माफ और मैं तुम्हें मेराज में लेने के लिए आया हूँ। वो बड़े खुश, अल्लाह का मैं कितना करीब बंदा हो गया हूँ, कितना मुकर्रब बंदा हो गया हूँ कि मेरे ऊपर नमाज माफ हो गई और अल्लाह ताला मुझको मेराज में लेने के लिए आया। बड़े खुश, बड़े खुश, बड़े खुश। कहने लगा ये तो बताओ कि जब सरकार मेराज में गए थे तो उनके साथ बुर्राक थी, हमारे बुर्राक कहाँ है? वाह 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 वाह, अभी लेके क्या आता बात हूँ, है। अभी लेके आता हूँ। जाके बेहतरीन बुर्राक की शक्ल में एक आदमी लेके जानवर लेके आया, कहा ये रही आपकी बुर्राक। कहा अच्छा ठीक, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। बुर्राक में सवार हुए, रात भर उसको घुमाया 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 और सुबह जाकर एक जगह पे उसको फेंक आया। वाह वाह, जब उसकी आंखें खुली तो उसने क्या देखा कि जो बुर्राक थी वो बुर्राक नहीं बल्कि गंदा जानवर था। अल्लाह, और जहां वो मेराज में ले जा रहे थे वो कोई और नहीं था बल्कि जहां गंदगी फेंकी जाती है वो जगह थी। अल्लाह, तो मेरे बुजुर्गों, दो तो शैतान इस तरीके से आपका ईमान गारत कर लेता है। अरे इसी तरह गौस पाक के पास शैतान आया, नूरानी शक्ल में आया। सुभान अल्लाह, ऐसी गौस पाक से भी कहा है अब्दुल कादिर जिलानी मैं तुझसे बहुत खुश हो गया हूँ, जा तुम्हारे ऊपर नमाज माफ। उनकी तरह गौस पाक ने नहीं किया, वाह 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 बल्कि वाह, गौस पाक ने अपने दिल का मुहासबा किया, कहा मेरे ऊपर नमाज माफ। सुभान अल्लाह, अरे जब मेरे नबी के ऊपर अल्लाह ने नमाज माफ नहीं करी तो मेरे ऊपर अल्लाह नमाज कैसे माफ कर सकता है? ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पड़ा, नूरानी शक्ल वाला फुस से हो गया, धुआं बन गया। सुभान अल्लाह, पता चला वो शैतान था। फिर दोबारा आया, कहा है अब्दुल कादिर जिलानी वाह वाह इस मकाम पर मैंने बहुत से लोगों को बहकाया है मगर तुम्हारे इल्म ने तुमको बचा लिया है। वाह 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 वाह, फिर फंदा फेंका, फिर फंदा फेंका। हम और आप होते हम बहुत बड़े अल्लामा बन गए हैं, हम बहुत बड़े मौलाना बन गए हैं, हमारा इल्म इतना कामयाब हो गया। गौसे आदम ने फिर ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा, कहा मेरे इल्म ने नहीं बताया बल्कि अल्लाह के फजल ने मुझे बचा लिया। सुभान अल्लाह, दोस्तों इसीलिए कहा गया है कूनू मा सादिकीन, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। ये पीरी मुरीदी करते हैं लोग, एतराज करते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, गौसे आज़म फरमाते हैं कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है। शैतान के बहकावे में आ जाओगे, इसलिए अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाए। आपका दिल जिस पीर से आपका दिल मिले उससे
مرید ہو جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ پیر ایسا بنانا کہ شریعت پر چلنے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ کمر تک بال رکھے آپ اس کو پیر بنا لو، ایسا نہ ہو کہ 5 انگوٹھیاں پہنے آپ اس کو پیر بنا لو، ایسا نہ ہو کہ گلے میں بڑی بڑی مالا پہنے ہو اس کو آپ پیر بنا لو۔ اور کسی نے فرمایا ہے کہ اگر ولی کو پہچاننا ہو، اللہ والے کو پہچاننا ہو تو اس کی علامت کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر سبحان اللہ، ولی کو پہچاننا ہو تو اس کی علامت کیا ہوا میں اڑنے کا نام ولایت ہے؟ کیا پانی میں تیرنے کا نام ولایت ہے؟ کیا آگ اگانے کا نام ولایت ہے؟ اللہ والے نے کہا کہ آسمان میں اڑنا ولایت کا نام نہیں ہے، پانی کے اندر تیرنا ولایت کا نام نہیں ہے، بلکہ جس کے اندر دیکھ لو کہ شریعت مصطفیٰ رگ رگ میں بھری ہو اسی کا نام ولایت ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولایت سبحان اللہ، نماز کا پابند ہو، شریعت مصطفیٰ پر چلنے والا ہو، تقوی پرہیزگاری ہو، اس کو اپنا پیر بنانا۔ آج کل بہت فریب ہو رہا ہے، ہماری سنیت کو بدنام کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں، بڑی بڑی مالا پہن لیتے ہیں، 5 10 انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، اس کا نام ولایت نہیں ہے، یہ شیطانی فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ آخری بات کہہ کے رخصت۔ حضرت امام راضی سبحان اللہ، سبحان وقت اللہ، کے امام، لاکھوں آپ نے تصنیفیں کتابیں لکھی، سبحان اللہ، اللہ والے، ان کی موت کا وقت قریب آیا۔ کیا آیا؟ موت کا وقت قریب آیا۔ موت کا وقت قریب آیا۔ موت کے وقت بھی شیطان آپ کو نہیں چھوڑتا ہے، اس کا مشن ہی یہی رہتا ہے کہ آخری سانس تک اس کو بہکا دیا جائے۔ یہ بے ایمان والا ہے تو اس کو بے ایمان بنا دیا جائے۔ آپ کی نظر کا وقت قریب ہے، جاگنے کا وقت قریب ہے، موت کا وقت قریب ہے، ملک الموت آنے والے ہیں، شیطان آ جاتا ہے۔ اے امام راضی، تم بہت بڑے علامہ بنتے ہو، بہت بڑے مولانا بنتے ہو، یہ بتاؤ اللہ کتنا ہے؟ بولیے، یہ بتاؤ اللہ کتنا ہے؟ آپ بتائیے کتنا ہے؟ اللہ کتنے ہیں؟ ایک، نہیں معلوم آپ لوگوں؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ امام راضی نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ شیطان نے ایک دلیل دی کہ نہیں اللہ ایک نہیں، اللہ دو ہے۔ اللہ شیطان نے فوراً دلیل دی اللہ ایک نہیں، اللہ دو ہے۔ دو ہے۔ امام راضی نے پھر دلیل دی کہ نہیں اللہ ایک ہے۔ پھر شیطان نے دلیل دی کہ اللہ دو ہے۔ پھر امام راضی نے دلیل دی کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے شیطان کہہ رہا اللہ دو ہے، امام راضی کہہ رہا اللہ ایک ہے، شیطان کہہ رہا اللہ دو ہے، امام راضی کہہ رہا اللہ ایک ہے، جہاں تک کہ 70,000 دلیلیں دے ڈالی۔ حضرت امام راضی جو وقت کا امام، اس کا ایمان ڈگمگانے لگا، سوچنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان چلا جائے۔ فوراً اپنے پیر کو یاد کرتا ہے، المدد یا پیر، المدد یا پیر۔ نجم الدین کبریٰ وہاں سے جواب دیتے ہیں اے میرے مرید پتہ کیا پریشانی ہے؟ امام راضی کہتے ہیں اے میرے پیر، یہ کہہ رہا ہے اللہ دو ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے، یہ ساری دلیلیں کاٹتا چلا جا رہا ہے، ہماری مدد فرمائیے۔ نجم الدین کبریٰ کہتے ہیں اے امام راضی، کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جیسے امام راضی نے کہا کہ میں بغیر دلیل کو اللہ کے ایک مانتا ہوں، شیطان اڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں،
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ نے ایمان ہے، عمل ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ میں نہیں فرما رہا ہوں یا کوئی اور نہیں فرما رہا ہے، بلکہ کلام الہی فرما رہا ہے. اگر ایمان اور عمل ہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہ کہتا کہ سچے کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کے سچوں کے ساتھ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو سلامت رکھے گا، محفوظ رکھے گا. تمہاری ایمان کی سلامتی کے لیے سچوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو پروردگار عالم اس کو معاف فرمائے، اور پیر طریقت کے راستے پر پیر طریقت سے ہم لوگ کو بیعت کرنے کے توفیق عطا فرمائے، ان کے سچوں کے ساتھ ہونے کی ہم لوگ کو توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سید المرسلین انبیاء کے امام، سید المرسلین انبیاء کے امام، آپ پر ہو ہزاروں درود و سلام. بادب عرض کرتے ہیں سارے غلام، بادب عرض کرتے ہیں سارے غلام، آپ پر ہو ہزاروں درود و سلام. سید المرسلین انبیاء کے امام، آپ پر ہو ہزاروں درود و سلام. مرتبہ یہ کسی کو ملا ہی نہیں، مرتبہ یہ کسی کو ملا ہی نہیں، عرش پر اور کوئی گیا ہی نہیں، عرش پر اور کوئی گیا ہی نہیں، آپ ہی کو ملا ہے فقط یہ مقام، آپ ہی کو ملا ہے فقط یہ مقام، آپ پر ہو ہزاروں درود و سلام. سید مرسلین انبیاء کے امام، آپ پر ہو ہزاروں درود و سلام. ایک اشارے سے ٹکڑے خبر ہو گیا، ایک اشارے سے ٹکڑے خبر ہو گیا، ڈوبا سورج بھی پل بھر میں واپس ہوا، ڈوبا سورج بھی پل بھر میں واپس ہوا. آپ کے ہاتھ میں دو جہاں کا نظام، آپ کے ہاتھ میں دو جہاں کا نظام، آپ پر ہو ہزاروں درود و سلام. سید المرسلین انبیاء کے امام، آپ پر ہو ہزاروں درود و سلام. پوری خوشت کی ہو التجا یا نبی، پوری خوشت کی ہو التجا یا نبی، زندگی
جب ساعت آخری زندگی کی، ہو جب ساعت آخری، آپ ہو سامنے، آپ ہو سامنے، لب پہ ہو یہ کلام، آپ ہو سامنے، لب پہ ہو یہ کلام، آپ پر ہو ہزاروں درود و سلام، سید المرسلین انبیاء کے امام، آپ پر ہو ہزاروں درود و سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله، وعلى آلك وصحبك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے رب جہاں پندتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولے اونو محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کی دعا میں سکینہ کا اثر دے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔